بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکاء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول 1 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل کی تقسیم باعتبار معنی، یعنی فعل لازم اور متعدی۔ اس سے قبل اسباق کے اندر فعل کی دیگر تقسیمات ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی تقسیم باعتبار زمانہ، باعتبار فاعل، یہ پہلے گزر چکی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم فعل کی تقسیم باعتبار معنی پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ تمام افعال اپنا معنی ادا کرنے کے اندر اور معنی مکمل کرنے کے اندر ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کے اندر اقسام پائی جاتی ہیں یا کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے قبل چند مثالوں پہ غور کرتے ہیں اور اسی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اپنی اسکرین پہ دیکھیے، چند جملے ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلا جملہ ہے جمیل داخل ہوا، علی نے حسن کی مدد کی، علی بیٹھا، بکر نے زید پر ظلم کیا، حامد گیا، خالد نے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ چند جملے آپ کے سامنے ہیں، تو ان جملوں کے اندر غور کرتے ہیں اور ان جملوں کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کو اصطلاحی نام دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلی مثال دیکھیے، جمیل داخل ہوا۔ اب داخل ہونا ایک عمل ہے جس کو اصطلاح کے اندر فعل کہا جاتا ہے، اور چونکہ داخل ہونے کا عمل جمیل سے صادر ہوا تو جمیل کو فاعل کہہ دیں گے۔ نیچے والے جملے میں دیکھیے، علی بیٹھا، بیٹھنا ایک عمل ہے، اصطلاحی نام فعل ہوگا، اور علی چونکہ عمل اس سے صادر ہوا تو اس کو فاعل کہہ دیں گے۔ اسی طریقے سے نیچے والا جملہ ہے حامد گیا۔ اب جانا ایک عمل ہے جس کو فعل کہا جائے گا، اور حامد گیا، حامد سے فعل صادر ہوا، اس کو فاعل کہہ دیں گے۔ تو ان تینوں جملوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ فعل اپنے فاعل سے ملا اور جملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہتا اور نہ ہی جملہ ادھورا رہتا ہے۔ جمیل داخل ہوا، جملہ مکمل مفید جملہ، کوئی سوال باقی نہیں۔ علی بیٹھا، بات مکمل۔ حامد گیا، بات مکمل۔ تو یہ افعال اپنے فاعل سے ملے تو جملہ مکمل کر دیا۔ اب آگے آنے والے 3 جملے دیکھیے جو اس کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے علی نے حسن کی مدد کی۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے، مدد کرنا ایک عمل ہے جس کو فعل کہا جائے گا، اور مدد کرنے والا علی ہے، اس کو فاعل کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک زائد لفظ آپ دیکھ رہے ہیں حسن، جس کی مدد کی گئی ہے، جس پر یہ فعل ظاہر ہوا ہے، تو اس کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اصطلاح کے اندر مفعول کہا جاتا ہے۔ تو یہ آ گیا مفعول۔ اب اس جملے کے اندر اگر ہم اس مفعول کو نکال دیں گے تو آپ کا جملہ ادھورا رہ جائے گا، آپ کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم حسن کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اور بولتے ہیں علی نے مدد کی۔ اب جملہ مکمل نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کی مدد کی؟ بات ادھوری ہے، کہتی علی نے مدد کی۔ اب آپ اس جملے کو مکمل کیجئے تو ایک جز آپ نے بیان کیا، کس کی مدد کی؟ تو جواب میں پھر آپ کو حسن کہنا پڑے گا۔ تو مدد کرنا ایک ایسا فعل ٹھہرا جو اپنا معنی صرف فاعل کے ملنے سے ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو مفعول کا احتیاج باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ دیکھیے، بکر نے زید پر ظلم کیا۔ ظلم کرنا فعل ہے، عمل ہے، اور ظلم کرنے والا بکر ہے تو اس کو فاعل کہہ دیں گے، اور جس پہ ظلم ہوا وہ زید ہے، جس پہ اثر ہوا فعل کا اس کو مفعول کہہ دیں گے۔ اب اس کے اندر بھی اگر زید کو آپ یہاں سے نکال دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بکر نے ظلم کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس پر؟ یعنی آپ کا جملہ مکمل نہیں ہے، آپ کی بات ادھوری ہے، سننے والے کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کے ذہن میں سوال باقی ہے کہ بکر نے کس پر ظلم کیا۔ جب تک آپ مفعول ذکر نہیں کریں گے بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو ظلم کرنا بھی ایک ایسا فعل ہے جس کا مفعول اگر ذکر نہ کیا جائے تو جملہ نامکمل ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ دیکھ لیجئے، خالد نے لوگوں کو جمع کیا۔
جمع کرنا فعل، خالد نے جمع کیا تو فاعل، اور لوگوں کو جمع کیا، لوگوں پہ یہ جمع کرنے کا فعل ظاہر ہوا تو اس کو مفعول کہہ دیں گے۔ اب پہلے دو جملوں کی طرح اگر اس جملے سے بھی آپ مفعول کو نکال دیتے ہیں، لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں خالد نے جمع کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کو؟ ملازمین کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا، سوال باقی رہ جاتا ہے۔ تو جمع کرنا بھی ایسا فعل ہے کہ جو جب تک اپنے مفعول کے ساتھ نہ ملے معنی مکمل نہیں کرتا۔ تو عزیز شرکاء، ان مثالوں سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ ملتے ہیں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، معنی مکمل ادا ہو جاتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کے اندر مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بغیر مفعول کے وہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتے۔ تو پہلے جو جملے ہیں جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان جملوں کو اصطلاح کے اندر فعل لازم کہا جاتا ہے کہ یہ جملے صرف فاعل کے ملنے سے اپنا معنی مکمل کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دیگر جو جملے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ جملے بغیر مفعول کے اپنا معنی مکمل نہیں کرتے، تو ان کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ کہ متعدی تجاوز کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ فاعل کے بعد مفعول کی طرف تجاوز کرتے ہیں اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے۔ آئیے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فعل لازم، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری ظاہر کر دے، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کے ساتھ فاعل ملتا ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، جس کی مثالیں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ جانا، بیٹھنا، نکلنا، یہ وہ افعال ہیں جن کو اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے ہے فعل متعدی، جو فعل مفعول کے بغیر بات مکمل نہ کرے، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مدد کرنا، بٹھانا، نکالنا، یہ تمام افعال اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی کے حاجت مند ہوتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو چند ایسے طریقے بتاتے ہیں جن سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ کچھ آسان طریقے دیکھیے تاکہ آپ کے لیے سبق آسان ہو جائے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لازم اور متعدی کی آسان پہچان۔ پہلا طریقہ کیا ہے متعدی اور لازم کے درمیان تفریق کرنے کا؟ وہ ہے جس فعل کا اثر فاعل پر ظاہر ہو رہا ہو وہ فعل لازم ہوگا۔ یعنی جب آپ نے فعل ذکر کیا اور اس کے ساتھ فاعل کو ذکر کیا تو آپ دیکھیں کہ اس فعل کا اثر کس پہ ہوا، فاعل پہ ہوا یا کسی اور پہ ہوا۔ اگر فاعل پہ ہوا ہے تو یہ فعل لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ حامد نکلا۔ اب حامد نے ایک عمل کیا نکلنے کا، تو نکلنے کا عمل اس کی ذات پہ ہی ظاہر ہوا ہے، تو اس لیے ہم فعل لازم ہی کہیں گے۔ چونکہ حامد نکلا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حامد نکلا تو کسی اور کی ذات پہ فعل صادر ہوا اور وہ نکل گیا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں فعل متعدی، جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر ہو رہا ہو وہ فعل متعدی ہوگا۔ مثلا حامد نے حسن کو نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فاعل تو حامد ہے کہ اس نے نکالنے کا عمل کیا، لیکن نکالا جانا یہ کس کی ذات پہ ظاہر ہوا، فاعل حامد پہ یا کسی اور پہ؟ تو واضح سی بات ہے حسن پہ جو فاعل نہیں ہے اس پہ ظاہر ہوا، تو اس لیے ہم اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ ایک اور طریقہ دیکھ لیجئے، اس سے بات سمجھ لیجئے، وہ اس سے بھی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس فاعل کے بعد نے نہ ہو وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے علی بیٹھا، حمید رویا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی اور بیٹھا کے درمیان نے کا حرف نہیں آیا، حمید اور رویا کے درمیان میں نے کا حرف نہیں آیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ اور اس کے برعکس جس فاعل کے بعد نے آ جائے وہ فعل متعدی ہوگا۔ جیسے بکر نے زید پر ظلم کیا، حماد نے پیسے دیے۔ اب آپ دیکھیں بکر پہلے جملے کا فاعل ہے، اس کے بعد نے آ گیا، حماد دوسرے جملے کا فاعل ہے تو اس کے بعد بھی نے آ گیا۔ تو جیسا کہ آپ نے پڑھا جس فاعل کے بعد نے آ جائے وہ فعل متعدی ہوگا۔ تو یہ دو طریقے آپ کو بتا دیے گئے جن کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔
تو محترم سامعین، ہمارا سبق اس کے ساتھ مکمل ہوا، اور آج کا سبق امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور فعل لازم اور متعدی کی مثالوں سے اور تعریف سے مکمل طور پہ بات آپ پہ واضح ہو چکی ہوگی۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی مشق کے اندر آپ کا سوال ہے لازم اور متعدی کی پہچان کریں، یعنی فعل لازم اور فعل متعدی کی پہچان کریں۔ چند جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے بچے شور کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے جمال نے حمید پر ظلم کیا۔ تیسرا جملہ ہے حماد کمزور ہو گیا۔ اور چوتھا جملہ ہے میں نے دروازہ کھولا۔ اگلا جملہ ہے عدالت نے مجرم کو چھوڑ دیا۔ اور آخری جملہ میں اس کے قریب ہوا۔ تو یہ چند جملے ہیں جن کے اندر آپ نے پہچاننا ہے کہ فعل لازم کون سا ہے اور فعل متعدی کون سا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے روزمرہ کے الفاظ اور روزمرہ کے جملوں پہ بھی غور کریں تاکہ اچھے طریقے سے بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ افعال لازمہ کون سے ہوتے ہیں اور افعال متعدیہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔